السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میمو اسکینڈل سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ ہمارے اداروں کے سربراہان نے اس حوالے سے نقطہ نظر پیش کر دیا ہے۔ جو صدر زرداری ہیں وہ دوبارہ ملک میں موجود ہو گئے ہیں۔ حسین حقانی جو اہم کردار ہے وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو میمو اسکینڈل کی حکومت کی جانب سے اس کو دبانے کی جو کوشش تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور یہ مسئلہ تاحال اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ قانونی حوالے سے آئینی طور پر اس کے کس طرح سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے معروف قانوندان اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ بیرسٹر صاحب ویلکم ٹو آور شو۔ تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا میمو اسکینڈل اتنی اہمیت دیے جانے کے قابل تھا، یا کہ میڈیا نے یا اور لوگوں نے اس کو بہت بڑا ایشو بنا دیا؟ بات یہ ہے کہ فرضی تو یہ نہیں ہے، ایک چیز موجود ہے، اور چیز میں سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ غیر ملکی طاقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاک فوج کو سیدھا کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ بات اگر تو صحیح ہے تو بہت سیریس بات ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو یہ پھر افسوسناک بات ہے کہ اتنی نہیں چلنی چاہیے۔ لیکن ایشو یہ ہے نا کہ جن لوگوں کے اوپر یہ الزامات آتے ہیں، جن سے منسوب ہوتی ہے، اس کا بڑا سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھل کے صحیح اسٹیٹمنٹ دے دیں، بتا دیں۔ پھر ہم ان کو چھپاتے ہیں، پھر ایک بات کرتے ہیں، پھر ہم مکر جاتے ہیں، پھر وہاں سے بات نکل آتی ہے، اچھا پھر کہتے ہیں اچھا ہاتھ ہے تو ٹھیک لیکن یوں ہے، پھر تو معاملات بگڑیں گے نا۔ اس کا بڑا سمپل طریقہ ہوتا ہے۔ مطلب گورنمنٹ کیا کرتی ہے، یہ خبر آئی ہے، میڈیا کا تو فرض ہے، میڈیا کیا کرتا ہے، اس نے عوام کو چیزیں بتانی ہیں۔ سٹارٹ میں تو خبر نارمل ہی آتی ہے نا، اس کے بعد جب آپ اس پہ کچھ بھی نہیں کرتے تو صاف معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ سادہ کام یہ کرتے، جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیتے، ایک پولیس افسر بٹھا دیتے، آئی ٹی ایکسپرٹ بٹھا دیتے، ایک ریٹائرڈ جج بٹھا دیتے، اپنی مرضی کا ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو۔ ایک آپ کرمنل لا کا ایکسپرٹ بٹھا دیتے، ٹیلی فون سسٹم بلیک بیری کا ایکسپرٹ آپ بٹھا دیتے، تو کہتے بھائی دیکھو ہمارا پھر کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ملک کی عزت والے لوگ ہیں بڑے اچھے، اس پہ تحقیق کر کے 8 دن میں ویسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی ہم ہر بات میں سازش ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ بھی سازش ہے، مہنگائی بھی سازش ہے، دیگر چیزیں بھی سازش ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے جو اطوار ہیں، اپنی جو ذات ہے، اس کو بھی تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے؟ ان کو آپ بیوقوف کب تک بنائیں گے؟ ہر جو سال گزرتا ہے پھر ہمیں کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں کام بھی سازش کے تحت ہوا تھا، فلاں کام بھی سازش کے تحت ہوا تھا، فلاں کام بھی سازش کے تحت ہوا تھا۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میمو ہمارے خلاف سازش ہے، وہ بھی سازش کی تھیوری کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بھئی سازش نہیں تو کیا ہے؟ دیکھیے جب آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا نا تو پھر باتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کام ٹھیک کریں گے نا، فارسی میں کہتے ہیں کہ آراں کے حساب پاکست از محاسب چے باکست، جس کا حساب صحیح ہوتا ہے اس کو ڈر ہی نہیں ہوتا کسی سے۔ آپ اپنے معاملات ٹھیک رکھیں تو لوگ ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ جب لوگوں کو کوئی چیز ہی نہیں ملے گی، لوگ پریشانی ہوں گے، ہیجان ہوگا، انگزائٹی ہوگا، فیئر ہوگا، فوبیا ہوگا، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ ریسیونگ موڈ میں ہوں گے، باتیں سننے پہ تیار ہوں گے۔ جب آپ کوئی اچھی خوشخبری لوگوں کو نہیں دیں گے تو لوگ بری خبریں تو نکالیں گے نا۔ جب میڈیا کو آپ کو اچھی چیز ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں دیں گے تو وہ کیا کریں گے پھر؟ جب وہ آپ کو توجہ دلائیں گے کہ یہ کمزوری تو آپ کہیں گے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ بھائی سازشیں تو ہم اپنے خلاف خود کرتے۔ غالب کہتے ہیں نا کہ میرا شمار بھی میرے دشمنوں میں تھا۔ دشمن تو ہم اپنے آپ کو خود ہوتے ہیں۔ اچھی گورننس کریں اگر آپ تو یہ باتیں نہیں آتی۔ ہماری تو بس قسمت سے ہے کہ دن سے بدن نیچے جا رہے ہیں۔ اب صبح اٹھا تو ہمارے گھر میں گیس نہیں تھی، دفتر آیا تو میرے گھر میں بجلی نہیں تھی، تیز رستے میں رہنا تھا تو 4 میل کی قطار تھی۔ اب میں بتاؤں میں اس پاکستان کا امیر آدمی ہوں، ٹھیک، پریولیج آدمی ہوں، میرے ساتھ تو یہ حال ہے۔ وہ غریب آدمی کیا کرے؟ آپ اس شہر میں بیٹھے ہیں، اس شہر کا بجٹ بلوچستان کے بجٹ کے برابر ہے ڈیولپمنٹ کا۔ 43% پاکستان کا علاقہ ہے، وہ کیوں نہ چیخیں؟ پھر آپ کہیں گے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ سازش تو ٹھیک ہے ہوتی ہے، ہم نہیں کہتے ہوتی ہے، کوئی اپنے لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی ہم سچ نہیں بولتے، ہم قوم کے ساتھ سچ نہیں بولتے، ایک دوسرے کے ساتھ سچ نہیں بولتے۔ یہ سچ نہ بولنا بھی ہمارے مسائل کا بنیادی سبب ہے، اور میمو کے حوالے سے بھی یہی روایت دہرائی آپ دیکھیں صدر مملکت بیمار ہوئے، اللہ ان کو شفا دے۔ ہمارے صدر ہیں، ہمارا اختلاف ہے ان سے، لیکن کسی کی بیماری پہ تو کوئی خوش نہیں ہوتا۔
وہ بات تشریف لے گا، ہر انسان بیمار ہو سکتا ہے، میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں. اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ جی وہ روٹین کے چیک پہ گئے، پبلک اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ نے یہ دی ہے. تو صاف ظاہر ہے جو لوگ خبریں چھاپیں گے کہ بھائی یہ بات نہیں ہے. آپ سادہ سی بات کر دیں، سچ بتا دیں لوگوں کو کہ بھائی یہ صورتحال ہے، لوگ خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے. قوم کا اجتماعی شعور تو جو ہے نا وہ تو مطمئن ہو جائے گا، چند لوگ رہ جائیں گے. جب ہر بات کو ہم نے مذاقی بنانا ہے، ہر بات کو ہم نے شغلی بنانا ہے، ہم اتنے کیلس ہیں، ہم اتنے غیر سنجیدہ ہیں، ہم اتنے ڈیفرنٹ ہیں لوگوں کے معاملات سے، تو پھر لوگ ایجیٹیشن میں، ہنگامے خیز مثال میں پھر یہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی ابتر ہے. جو امید ہے کہ کسی بھی حوالے سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کی جو اتنی خراب کارکردگی ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہر شے ٹھیک ہے. میں اس بحث پہ نہیں پڑتا، مجھے تو خود بتائیں. میں نے جب تیل لینا شروع کیا 4 سال پہلے 60 روپے کا تھا، اب 100 تک پہنچا ہوا ہے. میرا خیال میں یہ کہنا سازش تو نہیں ہے. گیس کا بل میرا 10-1 ہزار روپے آتا تھا، اب 22,000 روپے آتا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں، اگر اس کو آپ سازش کہتے ہیں تو کہہ لیں. پیٹرول پمپ میں 3 دن اسلام آباد میں گیس نہیں ہوتی، لاہور میں نہیں ہوتی، باری باری کراچی میں نہیں ہوتی، پھر قطاریں لگتی ہیں، پوری قوم کھڑی ہے سڑکوں پہ. اگر یہ بھی سازش ہے تو پھر سازش ہی ہوگی. اس طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، نیچے جو بین الاقوامی دنیا کہتی ہے، ڈالر 60-62 روپے کا تھا 3-4 سال پہلے، آج 90 کراس کر گئے. 1/3 تو آپ کی قرض بڑھ گیا ایک دن میں. اگر 100 روپے آپ کا قرض تھا، ڈالر کی ڈی ویلیو ہونے سے آج 133 روپے ہو گیا ہے. میری جو امپورٹ تھی، جو میں لیتا ہوں ساری، ان کی قیمت اتنی حساب سے بڑھ گئی. 1/3 تو یکدم اضافہ آپ نے اس سے کر دیا. مطلب یہ کہ اگر یہ ساری سازشیں ہیں تو ٹھیک ہے، الزام مجھے بھی لے لینا چاہیے. مجھے تو کچھ مل نہیں رہا نا بطور شہری. اسلام آباد میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. آپ انڈیا چلے جائیں، وہاں آپ کو انڈر گراؤنڈ بھی میٹرو مل جاتی ہے، ایئر کنڈیشن بسیں مل جاتی ہیں. یہاں کوئی آدمی G9 سے F6 جانا چاہے، ٹیکسی یا اپنی کار پہ جائے گا. یہ ایسا ہیڈ کوارٹر ہے، آگے پاس ٹرانسپورٹ ہی کوئی نہیں. اب یہ بھی سازش ہے. کس کی جان مال محفوظ ہے؟ صحافیوں کو اٹھا کے گولی مار دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں. امریکی آتے ہیں، ہمارے بندے مار دیتے ہیں، وہ بھی مطلب سازش ہے. کیا کیا سازش ہے؟ سازش یہ ہے کہ ہم نے اپنے منہ کے اوپر، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، سیاہی ملنا شروع کر دی. ہماری لیڈرشپ نااہل ہے، کرپٹ ہے. سارے ادارے بیٹھ گئے. میں بھی PIA میں گیا، 2 دن بیٹھا رہا ایئرپورٹ پہ، 2-3 گھنٹے، جہاز ہی لیٹ ہے. وہاں جاتے ہیں تو باتھ روم ان کے صاف نہیں ہیں. لاہور کے نئے ایئرپورٹ کے اندر جو سکرینیں لگی ہوئی ہیں ٹی وی کی، 1 مہینے سے بند ہے. جو کیبل نیٹ ورک لگا ہوا ہے 1 مہینے سے بند ہے. اس پہ نہ ارب لگتے ہیں، نہ کروڑ لگتے ہیں، نہ لاکھ لگتے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے. میں ذاتی طور پر بتا رہا ہوں، اس کو آپ سازشی کہتے ہیں. اس سے تو اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ تو کھڑے ہوں گے آپ کے خلاف. دیا کیا ہے ہم نے لوگوں کو؟ کیا دیا ہے؟ کوئی پیرامیٹر لے لیں پچھلے چند سالوں میں کیا چیز بہتری ہوئی ہے؟ صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اضطراب تو موجود ہے اس موجودہ تمام صورتحال میں، مگر احتجاج نہیں ہے. احتجاج کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ غالباً لوگ اتنے پسے ہوئے ہیں. دیکھو کوئی ایک غم تو ہو. ادھر امریکہ مارتا ہے، ادھر بم مارتے ہیں، ادھر مہنگائی کا بم مارتا ہے، گیس کوئی نہیں ہے، روٹی پوری 1 دن ہڑتال کریں گے تو بچوں کو کھانا کہاں کھلائیں گے. ایوریج مزدور کی تنخواہ 7,000 ہے، 3,000 تو اس کا بل آ جاتا ہے. مطلب لوگ پسے ہوئے ہیں، وہ 1 دن بھی فارغ نہیں کر سکتے کہ اپنا نکال کے ایجیٹیشن میں جائیں. لیکن اگر کھڑے ہوئے تو پھر آگ لگائیں گے. پھر یہی ہوتا ہے نا، جب بالکل معاملہ آگ لگا دیتے ہیں. دوسرا پھر اور بھی خوف ہے.